أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سورہ یاسین کی ابتدائی 11 آیات کی تلاوت ابھی ہوئی ہے. بحمدہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ درس قرآن سورہ یاسین تک پہنچا ہے. سورہ یاسین یہ مکی سورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، جس میں 83 آیتیں ہیں، 83 آیات ہیں، اور 3000 حروف ہیں. 3000 حروف اور 83 آیات پر مشتمل یہ سورت سورہ یاسین ہے. مکی سورت ہے، مکمل سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس کی یاسین اس سورہ کا نام جو ہوا ہے، اس کی وجہ تسمیہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے چونکہ اس سورت کی ابتدا یاسین سے ہوئی، اس لیے اس سورت کا نام یاسین رکھا گیا. بعض اقوال یہ ہیں کہ یاسین میں سرکار دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے. یہ سرکار کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا، کیونکہ اس کے
ابتدا میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس سورہ کا نام سورہ یاسین رکھا گیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یاسین یہ لفظ حروف المقطعات میں سے ہے، جیسا الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، صاد ہے، طٰہٰ ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، تاسین ہے، تاسین میم ہے، الف لام را ہے، الف لام میم را ہے، ہا میم ہے، ہا میم عین سین قاف ہے۔ تو یہ جو حروف المقطعات ہیں ان میں سے ایک یاسین بھی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام یاسین رکھا گیا۔ یہ حروف المقطعات میں سے ہے، بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے۔ بہرحال یاسین حروف المقطعات میں سے مانا جائے گا، اور اس کی مراد، اس کے معنی، اس کا مطلب اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ بھی قول بار بار آیا ہے کہ یہ نام سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ناموں میں سے، سرکار کے خاص ناموں میں سے ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ محمد احمد رضا خان قادری حنفی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں یاسین اور طٰہٰ، یاسین اور طٰہٰ نام رکھنے سے منع فرمایا، اور اقوال بھی اور تائید میں بزرگوں کے اقوال بھی جو ہے آپ نے درج کیے ہیں کہ صرف کوئی شخص یاسین نام نہ رکھیں، طٰہٰ نام نہ رکھیں، بلکہ غلام یاسین رکھ سکتے ہیں، غلام طٰہٰ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نام خاص طور پر، خصوصی طور پر اس نام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا ہے۔ سرکار کے خصوصی ناموں میں سے طٰہٰ ہیں اور یاسین ہیں، تو یہ جو ہے ڈائریکٹ کسی کا نام نہ رکھا جائے، منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ بھی مسئلہ جو ہے ناموں کے تعلق سے بتا دیا گیا۔ سورہ یاسین کے فضائل بے شمار ہیں، سورہ یاسین کے فضائل بے شمار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا قلب ہوتا ہے، اور قرآن کا قلب، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس طرح دل کے بغیر جسم کچھ کام نہیں کرتا، ایسے ہی قرآن مجید میں سورہ یاسین اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کا دل یاسین ہے، پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، جس نے سورہ یاسین کو پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ 10 times قرآن مجید پڑھنے کا ثواب سورہ یاسین کے صرف ایک سورت کی تلاوت میں رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ شعب الایمان کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے گزشتہ جتنے گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے سب گزشتہ گناہ بخش دیتا، سب کے سب گزشتہ گناہ
بخش دیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لہذا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، لہذا تم اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرو. تم اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرو تاکہ اس کی برکت سے، تاکہ اس سورہ یاسین کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موتا کی بخشش و مغفرت کر دے. اب جو کانسیپٹ ہے سورہ یاسین جو پڑھا جاتا ہے بخشنے کے لیے، یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ یاسین میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے کہ یہ گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. لہذا تم اپنے موتا کے پاس اس کو پڑھا کرو تاکہ اس کی برکت بھی اس کو حاصل ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس دن بھر کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. دن بھر کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، آسان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو شخص رات میں، مسند احمد کی حدیث ہے غالباً، جو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے اور وہ شخص جب مر جاتا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہادت کی موت مرتا ہے. رات میں جو پڑھنے کا عادی ہو گیا اور اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے، شہادت کی موت اس نے مری. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یاسین کے مضامین جو ہیں، جو مرکزی مضامین ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کا ذکر ہے، قرآن کی عظمت کا ذکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور منصب کا ذکر ہے، سرکار کی شان، بلند شان، عرفہ و اعلیٰ مرتبے کا ذکر ہے، اور دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زندہ فرمائے گا اس کی مثالیں دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. یہ تمام مرکزی مضامین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جس کو ہم آگے سنیں گے. اور اس سورت کی ابتدا میں کفار اور مشرکین کی جانب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے گئے اعتراضات کا جواب، آقا علیہ السلام کے اعتراض کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں دیا ہے. اس اعتراض کا رد کیا ہے اور اس کا جواب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراہم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یاسین، جیسا کہ بتایا یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، خطاب ہے آقا علیہ السلام کو یا حروف المقطعات میں سے. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین، بے شک تم رسولوں میں سے ہو. علی صراط مستقیم،
سیدھی راہ پر ہو، سیدھی راہ پر ہو۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ غور سے ہر آیت کو سماعت کریں، اس آیت کے ترجمے کو سنیں، کیونکہ یہ صورت ہم ہر جمعہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، خصوصی طور پر محفل میں، درود شریف کی محفل میں ہر جمعہ اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو جب ہم غور سے سنیں گے، معنی و مطالب پر غور کریں گے، تو جب پڑھیں گے آپ لوگ، سنیں گے آپ لوگ یاسین شریف کو، تو اس کے پورے معنی مطالب آپ کے ذہن میں رہیں گے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ رب کریم نے قرآن کی قسم کھائی۔ والقرآن، قرآن کی، کیسا قرآن؟ حکمت والا قرآن۔ کیسا قرآن؟ یہ حکمت والا قرآن، وزڈم والا قرآن۔ حکمت والے قرآن کی قسم کھائی۔ کس نے کھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، تو جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی عظمت، اس کی سگنیفیکنس، عظمت کہتے ہیں اس کی سگنیفیکنس، اور اس کی اہمیت، امپورٹنس۔ تو اس چیز کی اہمیت کا اظہار ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک یہ کلام مجید کتنی اہمیت اور عظمت کا حامل ہے کہ رب نے اس کی قسم کھائی، رب نے اس کی قسم کھائی۔ اور آگے جو بات ہونے والی ہے اس بات کا امپورٹنس، اس بات کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کون سی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کرنے والا ہے، کہ جس بات کے کرنے سے پہلے خود رب کریم نے قسم کھائی۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ رب کریم کا کہنا خود کافی ہے، رب کا کہنا خود کافی ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں کہہ دیا، یہ خود کافی ہے، رب کا کلام یہ کافی ہے۔ رب نے قسم کھائی، رب نے قسم کھائی، تو آگے اب کون سی بات ہونے والی ہے کہ جو اتنی اہمیت کی ہے، اتنی اہمیت کی ہے کہ رب نے قرآن مجید کی قسم کھائی جو اس سے پہلے کبھی کھائی نہیں، جو اس سے پہلے کبھی کھائی نہیں۔ والقرآن الحکیم، قرآن، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اب کیا ہے؟ انکا لمن المرسلین، اے محبوب بے شک تم رسولوں میں سے ہو، بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب کفار مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ جو اپنی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ہم مانتے نہیں آپ کو رسول، آپ رسول بن کر نہیں آئے ہمارے لیے، ہمارے پاس کوئی رسول، کسی کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہی نہیں، اور آپ رسول نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں رسول ہوں، تو رسالت کو نہ مانتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کا اعتراض کیا انہوں نے۔ کفار مکہ نے جب اعتراض کیا، آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، لیکن کفار مکہ نے کہا نہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ تو رب کریم نے، آقا علیہ السلام آزودہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، کیا سمجھ نہیں رہے ہیں یہ لوگ، میں رسول ہوں کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجی ہے، مجھے رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، میں رسول ہوں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رب کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین، اے محمد عربی،
حکمت والے قرآن کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ کہہ دیں آپ رسول نہیں ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. میں قرآن کی قسم کھا کر رب کریم ہو کر قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ بے شک آپ رسولوں میں سے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہا، آگے فرمایا علی صراط مستقیم، اے محبوب آپ صراط مستقیم پر بھی ہو، سیدھی راہ پر ہو. دیکھیے اللہ مرسلین کہہ دینا خود کافی تھا. دیکھیے سرکار کی عظمت کیسے ظاہر کی گئی، کیونکہ ہر رسول صراط مستقیم پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ہر نبی ہر رسول کون سے راستے پر ہے؟ صراط مستقیم پر ہوتا ہے. تو خالی رسول کہہ دینا کافی تھا، کیونکہ رسول سے مراد بھی یہ بھی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے، سیدھی راہ پر ہوتا ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ رب کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر فرمایا اے محبوب ویسے تو ہر رسول صراط مستقیم پر ہوتا ہے، لیکن ہم خصوصی طور پر جب آپ کا ذکر آیا ہے، آپ کے رسول ہونے کا جب ذکر میں نے کیا ہے، آپ کے رسول ہونے کا ذکر میں نے قرآن کی قسم کھا کر کی ہے، تو یہ بات بھی میں ظاہر کر دوں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. علی صراط مستقیم، آپ رسولوں میں سے بھی ہیں، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. اور کس پر ہیں آپ؟ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھی راہ پر. سبحان اللہ. اور آپ کو بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کئی رسولوں کو بھیجا. کسی کی رسالت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ رسول ہے نہیں کہا، سوائے آقائے دو جہاں مدنی تاجدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک واحد ذات ہے جس کے رسول ہونے کا اللہ نے قسم کھا کر اعلان کیا، قسم کھا کر اعلان فرمایا. اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنے بلند و عرفا مقام والے ہیں کہ کسی نبی کے کسی رسول کی رسالت کی قسم اللہ نے نہیں کھائی سوائے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ قوی ہے. اسی لیے تو امت محمدیہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا حضور کی نسبت سے کہ ہم خیر امت ہو گئے. ہم کیسی امت ہو گئے؟ خیر امت ہو گئے. بچ رہا ہے بند کر. ہم کیا ہو گئے؟ خیر امت ہو گئے. کنتم خیر امت. یہ اعزاز اور یہ شرف بھی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہوا. خیر امت. سبحان اللہ. آئے آخر میں پہلی صف میں کھڑے ہوں گے روز قیامت، روز محشر. یہ سب اعزاز اور شرف ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، سرکار کی بعثت، سرکار کی امت میں آئے، یہ سب ہمیں مل گیا. ہمیں ایسی چیز ملی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے رہے لیکن انہیں میسر نہیں ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ کی دعا کے، کہ ہر نبی یہی چاہتا تھا کہ کاش میں امت محمدیہ میں پیدا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، امت محمدیہ کا امتی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ اعزاز و شرف بخشا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے. بہرحال رب کریم نے اس آیت مبارکہ میں ان ابتدائی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی قسم کھا کر اس کا اعلان فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا محبوب آپ صراط مستقیم پر ہو. دوسری مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محبوب یہاں فرمایا آپ صراط مستقیم پر، دوسرے مقام پر فرمایا آپ صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے بھی ہو. آپ کی دعوت کس کی طرف ہوتی ہے؟ صراط مستقیم کی طرف ہوتی ہے.
ایک مقام پر فرمایا آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو. بہرحال جو دامن مصطفیٰ کو تھام لے، جو دامن مصطفیٰ کو تھام لے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، وہ کون سی راہ پر چلے گا؟ صراط مستقیم پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا. تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ کس کا اتارا ہوا ہے؟ تنزیل اتارا ہوا. العزیز کس کا؟ عزت والے کا. الرحیم مہربان کا، یعنی یہ عزت والے مہربان رب کا اتارا ہوا کلام ہے. اے محبوب، جو آپ پر اتارا گیا کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، بلکہ عزت والے مہربان رب کا اتارا ہوا یہ کلام ہے. تاکہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اے محبوب، یہ جو قرآن نازل ہوا یہ العزیز نے نازل کیا، الرحیم نے نازل کیا، یعنی وہ اپنی سلطنت میں عزت والا ہے. کون؟ رب کریم. اس کی جو اتنی بڑی سلطنت ہے، جس کی سلطنت کی ابتدا نہ انتہا کسی کو معلوم ہے، جس کی سلطنت کی نہ ابتدا کسی کو معلوم ہے، نہ انتہا کسی کو معلوم ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، ویسی سلطنت کا مالک جو عزت والا ہے، اس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اور جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے، بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے، اس کی صفت ہے رحیم، بڑا مہربان ہے، اس نے نازل کیا ہے. اور اس نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے. کیوں؟ لتنذر قوما ما انذر، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جن کے باپ دادا کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں آپ کو بتاؤں تاریخ کے حوالے سے بھی، حضرت عرب میں، مقام عرب میں، ملک عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے. حضرت اسماعیل کے بعد عرب میں کوئی رسول تشریف نہیں لائے. بنی اسرائیل میں آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن عرب کی سرزمین پر حضرت اسماعیل کے بعد کوئی رسول تشریف لائے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ بھی اسی ماہ مقدس میں، اسی ربیع النور میں تشریف لائے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی فرماتا ہے، محبوب آپ سے پہلے اس مقام پر مکے والوں کے لیے کوئی رسول نہیں ہے، یعنی کوئی ڈر سنانے والا، کیونکہ رسول نذیر بھی ہوتا ہے، ڈراتا بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈراتا ہے. تو اس رسول میں صفت ڈرانے کی صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. اللہ کے حکم سے ڈراتا ہے لوگوں کو، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈراتا ہے، گناہوں سے ڈراتا ہے، معصیتوں سے ڈراتا ہے. تو کوئی رسول تشریف نہیں لائے تھے مکے میں، اہل عرب میں، اہل عرب کے پاس، عرب کی سرزمین میں. تو رب کائنات وہی فرماتا ہے، محبوب آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا قرآن مجید دے کر تاکہ آپ ان عرب والوں کو ڈرائیں
کہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے، اس لیے یہ لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اب جب آپ آ گئے ہیں تو ان کے لیے ہدایت کے راستے ہم کھول دیں گے. یہ اگر اپنی ہٹ درمی اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں گے اور آپ کی بات کو مان لیں گے تو ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کیا کریں گے؟ کھول دیں گے. اب ہم آپ آ گئے ہیں نذیر بن کر، تو آپ اپنے تبلیغ کا کام شروع کریں. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو ایمان نہ لائیں گے. کہ اس سے پہلے والی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے کو بتایا گیا، یعنی ڈرانے کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نذیر ہونا صرف پہلے مکہ کے لیے نہیں، خصوصی طور پر اس لیے اس کا ذکر کیا گیا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کس مقام پر ہوئی؟ مکہ المکرمہ میں، عرب کی سرزمین پر ہوئی. ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نذیر ہیں، یعنی ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول. کافہ، سب کے لیے، پوری عالم انسانیت کے، سب کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. رب کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نذیر عام عمومی طور پر نذیر ہونے کا قرآن مجید میں خود اعلان فرمایا. اے محبوب، ہم نے آپ کو رسول بنا کر تمام کے لیے، کافہ، سب کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یہاں خصوصیت کے ساتھ جو نذیر مکے والوں کے لیے اس لیے آیا کیونکہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری مکہ المکرمہ میں ہوئی، عرب کی سرزمین پر ہوئی. رب نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے. اے محبوب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈرانے کے بعد بھی، اللہ کے عذاب سے، خوف سے ڈرانے کے بعد بھی، اس کے غضب سے ڈرانے کے بعد بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ سبحانہ، تو جب ایمان نہیں لاتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغموم ہو جاتے. میں اتنا سمجھا رہا ہوں، سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہو جاتے؟ مغموم ہو جاتے، غمزدہ ہو جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے آیت مبارکہ نازل فرمایا محبوب، ان کے سرکشی کی وجہ سے، ان کے کفر پر اصرار کی وجہ سے ان پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اے محبوب، آپ کا کام تبلیغ کا ہے، آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ کا کام ہمارے پیغام کو ان تک پہنچانا ہے. ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ نے اپنے تبلیغ کا کام بدرجہ اعظم ادا کیا ہے. اب یہ ہم پر چھوڑیں کہ ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں ہم گمراہ کریں. اور یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان پر تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان پر تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی قسمت میں، ان کے مقدر میں، ان کے اصرار کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر پر جمے رہنے کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کی قسمت میں ایمان سے محرومی لکھ دیا ہے. اے محبوب، اس لیے ایمان نہیں لائیں. ہاں، اگر یہ کفر پر اصرار نہ کرتے، یہ شرک پر جمے نہ رہتے، اوپن رہتے کہ جو ہے ہم مانیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. جو اڑا رہتا ہے کچھ بھی بولو، میں سننے کو تیار نہیں ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی بات مانی جائے گی. ایسے ہیں نا کچھ لوگ فی زمانہ معاشرے میں، یعنی حق بات کو تسلیم کرنے کو، حق بات کو قبول کرنے کو آگے نہیں آتے. کیوں؟ وہاں ایگو دیکھتے ہیں، وہاں اپنی انانیت کو دیکھتے ہیں، وہاں اپنے بڑپن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ دیں تو ہم مان لیں تو ہماری عزت گھٹ جائے گی. یہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہنے والا حق کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہنے والا قرآن اور حدیث کی بات کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہنے والا رسول کی سنتیں بتا رہا ہے. لیکن
رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان کے جمع رہنے کی وجہ سے ان پر یہ بات ثابت آ چکی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جہاں حق بات آتی ہے، قرآن و حدیث کی بات آتی ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا جائے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہاں قرآن و حدیث کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیں، اپنے سر کو خم کر لیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، یقیناً بلندی عطا فرمائے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، تو وہ ٹھڈیوں تک ہیں، تو وہ ٹھڈیوں تک ہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، اور وہ طوق کہاں تک ہیں؟ وہ ٹھڈیوں تک ہیں۔ اِلَى الْأَذْقَانِ، اذقان کہتے ہیں ٹھڈیوں، اذقان کہتے ہیں ٹھڈیوں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جو ان کی ٹھڈیوں تک ہیں، اور وہ اپنے اوپر کی طرف منہ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی نیچے نہیں کرتے۔ مفسرین اکرام اس آیت مبارکہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس میں ان کفار کو جن کو جہنم میں بھیجا جائے گا ان کے عذاب کی اس میں مثال پیش کی گئی کہ جہنم میں ایسا طوق انہیں پہنایا جائے گا، یہ راؤنڈ جو ہے گلے میں باندھ لیتے ہیں، ایسے ہی بس، مطلب وہ اپنے چہرے جھکا ہی نہ پائیں گے، اپنے سروں کو جھکا ہی نہ پائیں گے، اور وہ طوق ان کے آگ کے ہوں گے، طوق ان کے آگ کے ہوں گے کہ ان کے سر جو ہے جھکا، مطلب ایک تو چیختے چلائے ہوں گے، لیکن کتنی تکلیف دہ چیز ہوگی کہ طوق ان کے گھروں میں ڈال دیا گیا اور پھر وہ اپنے سروں کو نہیں جھکا سکتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں اس کی ایک مثال بیان کی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے تکبر کا طوق ان کے گھروں میں ڈال دیا کہ وہ مطلب اکڑ کر اپنے چہرے کو ہمیشہ اوپر کر کے جاتے ہیں، جیسا ان کے گھروں میں طوق ہے کہ وہ نیچے اپنے سر کو کرتے ہی نہیں، یعنی ہمیشہ اکڑ سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے چہرے کو اونچا کر لیتا ہے، اپنے سر کو بلند کر لیتا ہے۔ گویا اتنے تکبر میں ہیں کہ ان کے گھروں میں طوق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے سروں کو، اپنے چہروں کو جھکا نہیں سکتے اور اپنے سروں کو بلند رکھے ہوئے ہیں، اوپر کی طرف رکھے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو جہل کے دو مخزومی ساتھی، مخزومی ایک قبیلہ تھا مخزوم، اس کے رہنے والے دو فرد تھے، اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو لوگ تھے جو ابو جہل کے دوست تھے۔ ابو جہل اور اس کے وہ دو مخزومی ساتھیوں کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ ابو جہل جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، اس نے قسم کھائی کہ اگر میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر نماز پڑھتا دیکھوں، قسم کھائی اس نے کہ میں بڑے پتھر سے ان کے سر کو کچل دوں گا، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا ابو جہل،
اس کا نام ہو گیا ابو جہل، یعنی جہالت کا باپ۔ اہل عرب اس کو ابو الحکم کہتا تھا، حکمت کا باپ کہا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حکمت کا باپ، ابو الحکم۔ آقا علیہ السلام کے سامنے جب اس کا ذکر آیا، لوگ کہے کہ ابو الحکم نے ایسا کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو الحکم حکمت کا باپ؟ اگر وہ واقعیتاً حکمت کا باپ ہوتا تو مجھ پر ایمان لے آتا، مجھ پر ایمان لے آتا، اسلام قبول کرتا۔ وہ ابو الحکم نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو الحکم نہیں، وہ ابو جہل ہے۔ جیسے ہی سرکار کی زبان سے ابو جہل نکلا، آج تک اور رہتی دنیا تک لوگ اس کو ابو جہل ہی کہتے رہیں گے۔ بہرحال اس نے قسم کھائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم نماز پڑھیں گے تو کیا کروں گا میں؟ بڑے پتھر سے کچل دوں گا، معاذ اللہ۔ دیکھیے کتنی تکالیف، کتنی صعوبتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والا، کتنی کٹر دشمنی، ان تمام صعوبتوں کو، تکالیف کو، ان تمام اپنوں کے، پرایوں کے، دشمنیوں کو سہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، سب برداشت کیے، لیکن تبلیغ دین کے کام کو نہیں چھوڑا، دین کی تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑا۔ تو ابو جہل قسم کھائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے حرم شریف میں، آقا علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیسی نماز ہوگی، کیسی نماز ہوگی کہ حضور سجدہ ریز ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں۔ بڑا پتھر اٹھایا، بڑا پتھر لے کر، ان کی قسم کھائی تھی اور سرداروں میں سے تھا، سردار نے قسم کھائی کہ خود وہ انجام دے گا، ایسا نہیں کہ دوسروں سے کام کروائے گا، خود انجام دے گا۔ قسم کھائی، پتھر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو، ابو جہل کے دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن سے چپکا دیا۔ جیسا ایسا اٹھاتے ہیں وزندار بھاری پتھر، جب اٹھاتے ہیں تو دونوں ہاتھ ویسے ہی اپنے گردن سے لگ جاتے ہیں۔ کوئی بھی وزندار چیز ہو تو ایسا فری نہیں رہتے ہیں ہاتھ، وزندار چیز ہو تو پہلے ہی لگ جاتے ہیں۔ تو دونوں ہاتھوں کو، دونوں کاندھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گردن سے چپکا دیا، اور وہ جو پتھر بڑا اٹھایا تھا وہ پتھر خود اس کے ہاتھ میں لپٹ گیا، اس طرح ہو گیا۔ جب وہ اس طرح ہو گیا تو اس کا چہرہ اوپر کی طرف ہو گیا، گویا ایسا لگتا تھا کہ اس کے گردن میں طوق ہے، طوق کی وجہ سے وہ اپنے سر کو نیچے نہیں کر پا رہا، بلکہ اصل حال یہ تھا کہ اس کے پتھر، جس پتھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے ادبی کرنے کا ناپاک ارادہ کیا تھا، وہی پتھر اس کے ہاتھ میں لپٹ گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کاندھوں کو اس کے گردن سے چپکا دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا، قریب پہنچا، کچھ کر نہیں پا رہا، تو واپس الٹے پاؤں اپنے دوستوں میں لوٹا، چیخا، چلایا۔ لوگ کہنے لگے، پوچھنے لگے، ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ پتھر میرے ہاتھ سے نہیں ہٹ رہا، میرے ہاتھ، میرے دونوں کاندھے میرے گردن سے چپک گئے۔ تو دوسرا شخص جو مخزومی شخص تھا، اس نے کہا اے ابو جہل، تو نے قسم کھائی ہے، تیری قسم میں پوری کرتا ہوں۔ اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا۔ وہ کیا کہا؟ تو نے قسم کھائی ہے، تیری قسم ایسی رائے گاہ جانے نہیں دوں گا میں، یہ تیری قسم میں پوری کرتا ہوں۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچلنے کے ناپاک ارادے سے، آقا علیہ السلام سجدہ ریز ہیں، ابھی بھی سجدہ ریز ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچا پتھر لے کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر دی، ولید بن مغیرہ کی بینائی سلب کر دی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنتا تھا، آقا کی سبحان ربی الاعلیٰ کی آواز اسے سنائی دیتی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نظر نہیں آتے، آقا علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، ویسے ہی اٹھے پاؤں واپس لوٹا، ویسے کیا کیا ہو، واپس اپنے ساتھیوں میں لوٹا، وہ جا رہا ہے کسی طرف، ساتھیاں کہہ رہے ہیں ارے ہم بیٹھے اس طرف ہے تو ادھر کہاں جا رہا ہے، تو کہنے لگا کہ میری بینائی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، تو تیسرے نے کہا تو بھی ناکام نکلا، تو بھی ناکام نکلا، کچھ تو بہانے بنا رہا ہے، ابھی تو اچھا تھا، ابھی تو اچھا تھا، ایسے کیسے تیری بینائی ختم ہو سکتی ہے؟ تیسرے نے کہا یہ کام میں انجام دیتا ہوں تاکہ اہل عرب میں میرا چرچا ہو جائے کہ میں کتنا بہادر، جو ابو جہل نے نہیں کیا، جو ولید بن مغیرہ نے نہیں کیا، وہ کام میں نے کر دکھایا۔ تو کہا کہ ابو جہل کی قسم میں پوری کرتا ہوں۔ وہ گیا ناپاک ارادے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کا رخ کیا، جو ہی رخ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بھی نہیں پہنچا، آقا علیہ السلام کی طرف رخ کیا، الٹے پاؤں بھاگا، الٹے پاؤں بھاگا اور اپنی ساتھیوں میں آ گیا۔ ایسی گھبراہٹ تھی کہ منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، ایسی پریشانی تھی منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ جاتے وقت تو بڑی بڑی بہادری کی باتیں کیا، واپس آیا تو لوگ ساتھیاں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہے، آخر تو بتا تو صحیح ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، بتانے کو تیار نہیں ہے۔ جب تھوڑا وقت گزرا تو تب بتایا کہ میں جب محمد عربی کا رخ کیا ناپاک ارادے سے، تو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ آقا علیہ السلام اور میرے درمیان ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا، بہت بڑے جانور کو دیکھا، میرا ایک قدم حضور کی طرف ہو رہا تھا تو وہ جانور میری طرف آ رہا تھا، وہ ایسا جانور تھا میں اس سے پہلے کبھی ویسے جانور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر میں اور وہاں رکتا تو وہ جانور مجھے کھا لیتا، مجھے ختم کر دیتا، وہ جانور مجھے ختم کر دیتا۔ یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت، سرکار کی حفاظت رب کریم فرماتا ہے، رب کریم فرماتا ہے، حضور کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہاں، سبحان ربی الاعلیٰ کی سرائیں ابھی بھی جاری تھی، سجدہ ریز تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیسی عبادت تھی، کیسی عبادت تھی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ نماز میں طاقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے عمل کر کے بتا دیا کہ تم جو بھی مصیبت ہو سجدہ ریز ہو جاؤ، خود بخود وہ مصیبت ٹل جائے گی، خود بخود وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ مصیبت کی طرف نہ دیکھو، رب کی پاکی اور اس کی تحمید اور اس کا حمد بیان کرتے جاؤ، خود بخود وہ مصیبت تم سے ٹل جائے گی اور کوئی دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کفار یعنی دیکھیں، ایک ایسا ہو گیا ابو جہل کو تو دوسرا ہوشیار ہو جانا چاہیے نا، بولتے ہیں نا اگلا گیا تو پچھلا ہوشیار۔ ایک گیا تو بھی اپنی سرکشی پر قائم تھے، دوسرا گیا تو بھی اپنی سرکشی پر قائم، تیسرا گیا تو کم سے کم تیسرا ہونے کے بعد تو اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، اپنی سرکشی پر جمے رہے، اڑے رہے۔
رب فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے جو مطلب سب ہونے کے بعد بھی، اتنا سب ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں رہا۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش پر رہ کر عرش کی سیر کرنا، فرش پہ رہ کر عرش کی سیر کرنا، فرش پہ بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، زمین پر رہ کر سورج کو الٹا پلٹانا، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کیے، ایمان نہیں لائے۔ رب کریم ان کی مثال اس طرح دے رہا ہے، وہ ایسے ہیں جیسے ان کے سامنے ایک دیوار ہم نے بنا دی، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، اوپر سے بھی ڈھانک لیا، کسی طرف سے کہیں دیکھنے کا ان کو موقع ہی نہیں، تو ایسا شخص جو نہ اوپر دیکھ سکتا ہے، نہ دائیں دیکھ سکتا ہے، نہ بائیں دیکھ سکتا ہے، نہ آگے دیکھ سکتا ہے، نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے، ایسے شخص کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے جب پورا وہ خود کفر میں ڈھک گیا ہے، سرکشی میں ڈھک گیا ہے، تکبر و غرور میں ڈھک گیا ہے۔ ازلی کفار پر ہدایت اور ایمان کی راہ بند کر کے اللہ سبحانہ و تعالی ان پر جبر نہیں کیا ہے، بلکہ وہ خود اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کیے ہیں، وہ خود اپنے اختیار سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ اس پر یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ ان کی قسمت ایسی تھی، ان کے تقدیر میں گمراہی تھی، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو پہلے آپشن دیتا ہے، سب کو کھولتا ہے، سب کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے، سب میں سوجھ بوجھ دیتا ہے کہ سب سمجھیں، غور کریں، اور اس کے بعد انسان جب کوئی چیز کا اختیار کرتا ہے، کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، اس اختیار پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ ہم نے اسلام کو اختیار کیا، ہم نے اسلام کو اختیار کیا، جیسا کل بھی میں نے دعا کی تھی کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ایمان پر رکھا ہے، مولا کریم ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہم ارزقنی، یہ دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر کی اس دعا کو قبول بھی کیا۔ اس دعا میں 2 چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی تمنا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما، مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت تیرے رسول کے دیار میں فرما، میری موت ہو تو تیرے رسول کے دیار میں ہو، یعنی مدینہ طیبہ میں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر کی دونوں دعائیں قبول کی، آپ شہید بھی ہوئے، یعنی حالت نماز میں آپ پر وار کیا گیا، ضرب لگایا گیا، آپ شہید بھی ہوئے، جس کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، آپ شہید بھی ہوئے، اور کہاں ہوئے؟ مدینہ طیبہ میں ہوئے، اور ایسی جگہ ملی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ بدفن ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی ایسی ہی دعائیں کریں کہ مولا ہم بھی اس حضرت عمر کی دعا کو ہم بھی دہرائیں گے تاکہ اس کی برکت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ پھر فرمائیں، پھر کہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، آمین بجاہ سید المرسلین۔
تو ان کے آگے ہم نے دیوار بنا دی، ان کے پیچھے ہم نے دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا. رب فرماتا ہے کچھ نہیں دکھائی دیتا. یعنی سب ہدایت کے راستے اللہ نے ان کے لیے بند کر دیے، کیونکہ اپنی سرکشی پر اڑے رہے، تکبر و غرور و انانیت میں زندگی گزاری، اور کفر کو انہوں نے اختیار کیا اور شرک پر اصرار کے ساتھ جمے رہے، تو اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے. اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بے ادبی کا ارادہ کیے. جب حضور کے تعلق سے بے ادبی کا ارادہ کیے ہیں، بدتمیزی کا ارادہ کیے ہیں، گستاخی کا ارادہ کیے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسوں کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے. ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے. اب بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ اتنے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے بعد بھی کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کے لیے راستے بند کر دیے، پردے ڈال دیے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا. أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، تمہارا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا سوا ہے. سوا کے معنی برابر. یعنی آپ انہیں محبوب، آپ ایسے لوگوں کو جن کے ہدایت کے راستے بند ہو گئے، اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سب سے، تو انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیا ہے ان کے لیے؟ وہ سب برابر ہے. ہم لا یؤمنون أم لم تنذرهم لا یؤمنون. آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کیا کریں گے؟ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ان کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا اور تبلیغ دین کا کام کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ثواب ہے. ان کے ایمان نہ لانے پر ایسا نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی وقت ثواب دیا جائے گا جب لوگ ایمان لائیں. آقا علیہ السلام کے ڈرانے کے بعد ایمان لائیں تبھی جو ہے ثواب نہیں. آقا علیہ السلام نے اپنا کام تبلیغ کا انجام دیا، وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر و ثواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو. اے محبوب، آپ سے، آپ کی نصیحتوں سے یا آپ کے ڈرانے سے وہی لوگ نصیحت پاتے ہیں جو خشی الرحمن بالغیب، رحمان کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، یعنی اہل ایمان. اے محبوب، آپ کی نصیحتوں سے وہی لوگ فائدہ پاتے ہیں، انہیں ہی آپ کی نصیحتیں فائدہ مند ان کے حق میں ثابت ہوتی ہیں جو اللہ کو یعنی رحمان کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، صرف اس کا نام سنتے ہیں تو کام جاتے ہیں. ایسے اہل ایمان کو ہی آپ کی نصیحتیں فائدہ مند ہوتی ہیں ان کے حق میں. ایسے ایمان والوں کو، ایسے اہل ایمان کو اے محبوب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے ایمان والوں کو آپ مغفرت کی، کس کی؟ مغفرت کی یعنی بخشش کی، اور اجر کریم کی یعنی عزت والے ثواب کی. ایسے ہی ثواب نہیں دیا جائے گا، عزت والا ثواب دیا جائے گا. بخشش کی، مغفرت کی، عزت والے ثواب کی انہیں خوشخبری دے دیجئے محبوب جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان بھی لائے اور بغیر دیکھے آپ کی نصیحتوں کو مانے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بغیر دیکھے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے. ایسے لوگوں، ایسے متقی، ایسے ایمان والوں کو آپ
ہماری مغفرت کی اور اجر عظیم کی، اجر کریم کی انہیں خوشخبری دے دیجیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے، مبشر بھی بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے پہلی آیتوں میں آپ کا نذیر ہونا ثابت ہوا، اس آیت میں آپ کا بشیر ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم جو کچھ ہم سنے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر بجا لانے کی اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، حضور کی تعظیم میں ہماری زندگی گزرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھے، ہماری نسلوں کو ایسے گستاخ رسول کے سایوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین حبیب رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔